السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلعم بن باعورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بزرگ اور دانا تھا، مگر اپنی بیوی اور کچھ جبارین کے بہکاوے میں آ کر اس نے دین سے روگردانی کی، اور پھر اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی اور اس کے سینے تک آ گئی۔ وہ کیسے کتے کی طرح ہانپتا کانپتا تھا۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس نے ارتکاب کیا زناکاری کا، اور کیسے یہ فحش کام بنی اسرائیل کی قوم سے کروایا۔ یہ مشہور واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیں، اور اس جیسی معلوماتی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ یہ قصہ تب شروع ہوتا ہے جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین نے خیمہ لگایا اور شہر بلقا پر حملہ شروع کیا۔ جب قوم جبارین کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل عنقریب ان پر حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کس طرح انہوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، اسے غرق کر دیا، تو ہم کیا چیز ہیں۔ اس لیے وہ ڈر گئے، اور قوم کے سرداران اور معزز لوگ مل کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت اور دبدبے والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باعورہ نے جواب دیا، دینہ و دینی واحد وہذا شیء لا یکون۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، اور جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ بلعم بن باعورہ ایک بزرگ تھا، اور وہ بھی دین کا بہت بڑا پیروکار تھا۔ میں ان کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں، اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر میں نے ان کے لیے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہانوں میں رسوائی اور ذلت ہوگی۔ جب بہت اصرار کرنے پر بھی بلعم نہیں مانا تو لوگوں نے بہت اصرار کیا۔ بلعم نے کہا، میں اپنے رب سے معلوم کر لوں کہ بد دعا کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے ایسا ہی کیا۔ وہ گیا اور استخارہ کیا، اور استخارہ میں آیا کہ ہرگز بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجاہدین کے لیے بد دعا نہیں کریں۔ بلعم نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ میں بد دعا ہرگز نہیں کروں گا۔ بلعم کو جباریوں کی طرف سے طرح طرح کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ بعض روایات میں ہے کہ رشوت دی گئی، اور بعض میں ایسا ہے کہ اپنی بیوی کے کہنے پر بلعم اس بد دعا کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، اور بیوی رشوت کی لالچ میں اسے ایک کبھی کام کرنے پہ اکساتی رہی۔ آخر کو وہ وقت بھی آ گیا جب بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا، اور اپنے گدھے پر سوار ہوا مقام حسبان یعنی مسلمانوں کا لشکر جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعم بخبر اس کو آگے چلانا چاہتا تھا۔ سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے گدھا بول پڑا، اے بلعم، تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو، تم سوچتے یا دیکھتے نہیں ہو؟ میرے سامنے فرشتے کھڑے ہیں جو مجھے آگے جانے سے روک رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اسے بہکایا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا، دعا میں مشغول ہو گیا۔ وہ بد دعا کرتا جاتا، اور یہ وہی وقت تھا جب قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا، جسے سب نے دیکھا کہ بلعم بد دعا کے جو الفاظ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے، کہنے لگے، تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو،
بلعم نے جواب دیا، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، اس کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر میں قادر نہیں ہوں، میں بے اختیار ہوں۔ اس بد دعا کے کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بلعم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ جب بلعم نے یہ دیکھا کہ میری دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے تو اس نے ایک ہیلا کیا، ایک مکر اور فریب کیا۔ دوستو، یہ عظیم کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بلعم نے ایسا کون سا ہیلا اور کون سا مکر و فریب کیا، یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو پہ بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بلعم کی چال۔ بلعم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو۔ ان لڑکیوں سے کہو کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی بھی تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرے تو انہیں منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں انہیں کرنے دینا۔ بلعم یہ سمجھ رہا تھا کہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکالے گئے ہیں، ان کے لیے بدکاری میں مبتلا ہونا آسان ہو رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس سکتے ہیں تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کیا گیا۔ سوئے اتفاق یہ چال کام کر گئی اور آخرکار ایک اسرائیلی نے ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیل گیا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا، ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ دوستو، بلعم بن باورا کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ترجمہ: سنا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے سبق بھی حاصل ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس سے بچنا ہم سب کا فرض عین ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کی درخواست ہے۔ اچھا سا کامنٹ کی بھی آپ سے گزارش ہے۔ اللہ حافظ۔